الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا
تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ ارشاد فرمایا دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ محترم حضرات، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ محترم حضرات، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس احکر کی منت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو۔ سخت ضرورت ہے آج کے ماحول میں۔ اپنی نسلوں کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو، اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کر اپنے اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے کامل ایمان اور کامل اخلاق اللہ پاک سے طلب کرو۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتا کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بن اور سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا اور مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیوں تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اور محترم حضرات، کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو۔
کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے، اگر وہ بد دعا کا لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کے بھیجنے والے پر دھڑام سے آ کر پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا رحمت آ کر لگ جاتی ہے، وہ اربوں خربوں رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے۔ مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکیں تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گریں گے۔ محترم حضرات سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اسے عقل کا نور بھی عطا فرمایا۔ یہ چیز باقی مخلوق سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، بھینس بڑی کیا عقل بڑی؟ بھینس بڑی ہے یا عقل بڑی؟ چھوٹے بچوں کو پوچھو، وہ بولیں گے بھینس بڑی ہے۔ تو یہ عقل جو ہے بھینس سے بھی بڑی ہے، جو بھینس اور دیگر جانور اور دیگر مخلوق اس سے محروم ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھینس کو ہنکال کے لے جا سکتا ہے۔ اگر جانور میں عقل ہوتی تو بیل کہتا گاڑی میں 2 گھنٹے مجھے جوتا گیا، اب گاڑی میں بیٹھوں گا، تو میری جگہ آ جا، اور بیل گاڑی کھینچتا چل۔ بیچارے میں عقل نہیں ہے وہ۔ لیکن قربان جائیے، اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ انسان کو سارے مخلوقات میں اشرف بنایا، مکرم بنایا، محترم بنایا، عقل کا نور دیا۔ اب ہر آدمی دماغ کی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کی دماغ کی ایک سوچ ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا، چیز ایک ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک گھر میں ہی گھر کی سطح پر مختلف لوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہر جگہ آپ کو رائے میں اختلاف ملے گا، لیکن ایک ایسی بات ہے محترم حضرات جس پر دنیا کے سارے انسان متفق نظر آتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ اس وقت جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ بے سکونی ہے، ہر جگہ بے چینی نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی ترقی یافتہ ہے، اچھے خاصے ڈگریاں والا ہے، ہر بندہ جواب دے گا زندگی بہت مشکل ہے، حالانکہ دنیا کی ساری سہولتیں، فیسلٹیز میسر ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، من مرضی کھاتے اور پیتے، پھر بھی کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں، زندگی مشکل ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کو ڈھونڈنے کو سب لگے ہیں، اور اپنی اپنی سطح پر سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، مجھے عزتوں بھری زندگی نصیب ہو جاوے۔ مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جو ابھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حل ہے وہاں تو تلاش نہیں کرتے، اور جہاں حل نہیں وہاں تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ایک لطیفے سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، ذرا دھیان سے سنیے۔ وہ یہ کہ ایک صاحب روشنی میں روپیہ ڈھونڈ رہے تھے۔ دوستوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی روپیہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو دوستوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
اب سب مل کر ڈھونڈ رہے ہیں، روپیہ ملنے کو تیار نہیں، روپیہ ملتا ہی نہیں۔ جب تھک ہار چکے تو ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ تمہارا روپیہ گرا تھا؟ اس نے کہا یہ تو یقین ہے کہ گرا تھا، پر گھر کے اندر گرا تھا، مگر تم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو۔ کہنے لگا وہاں اندھیرا تھا، یہاں باہر روشنی ہے، تو میں نے کہا کہ روشنی میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو محترم حضرات، اب یہ سارے لوگ ساری زندگی روشنی میں روپیہ ڈھونڈتے رہے تو ان کو روپیہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ گھر کے اندر روپیہ گم ہو گیا ہے۔ ہو بہو یہی حساب آج کے انسان کا ہے، ہو بہو یہی حساب آج کے انسان کا ہے۔ اس کا سامان جو گم ہو گیا ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا سامان جو گم ہو گیا ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس قیمتی سامان کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہا ہے، اسی لیے پریشانی کا حل نظر نہیں آ رہا۔ انسان سمجھتا ہے اگر نیند نہ آ رہی ہو تو گولیاں کھانا شروع کر دو، 2-4 دن آئی، اب ڈبل گولی کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں۔ سیٹھ صاحب چلو بیڈ خرید لو، اچھا سا بیڈ خرید لیا، کروٹیں لیتے رہے، نیند نہیں آ رہی، چلو کمرے میں اے سی لگا لیں، اے سی بھی لگا لیا تو بھی یقین جانیے نیند آنے کو تیار نہیں۔ انسان نے نیند کے اسباب تو لگا لیے، نیند کا آنا کہاں ضروری؟ انسان نے نیند کے اسباب تو لگا لیے، نیند کا آنا کہاں ضروری ہے؟ اسباب الگ ہیں، راحت الگ ہے۔ اسباب راحت کو ہی راحت سمجھ لیا۔ نیند کون سی مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے اور کتنے پیسوں میں ملتی ہے؟ نیند کا کنیکشن ڈائریکٹ اوپر والے سے ہے، وہ دے گا تو ملے گی ورنہ نہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 61 فرماتے ہیں اللہ پاک جل شانہ، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، لتسکنوا فیہ، اور دن روشن بنایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 9 میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ جو شخص عشاء کی نماز پڑھے، اور جو حضرات عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر ذکر اللہ کے ساتھ سوتے ہیں، انہیں فرسٹ کلاس نیند، بہترین نیند شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ نہ انہیں گولے کی ضرورت، نہ انہیں بیڈ کی ضرورت، نہ انہیں اے سی کی ضرورت۔ کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ وہ بیچارے کو بیڈ پہ اے سی میں نیند آنے کو تیار نہیں، اور یہ ہے کہ گھاٹوں پہ بھی بہتر نیند آ رہی ہے، فرسٹ کلاس نیند کر رہا ہے۔ رب کریم نے اپنے بندوں پر احسان فرما کر اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جو دنیا میں آ کر سب نے یہی بات سکھائی، جو طرز زندگی میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات دنیا میں میں لے کر آیا ہوں، ان تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، عزت ملے گی۔ اور اگر ان سے ہٹو گے تم تجربات و مشاہدات کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تمہیں کبھی منزل پہ پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ حقیقت سے باخبر کیا کہ سارے پریشانی کی جڑ فقط انسان ہے۔ جس طرف بھی دنیا میں فساد ہے،
بے چینی نظر آتی ہے، اس کی بنیاد حضرت انسان ہے، جانور نہیں، حضرت انسان ہے۔ آپ غور کیجئے، درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ بھیڑیوں نے مل کر انسانوں پر حملہ کر دیا ہو؟ شیروں نے مل کر انسان پر حملہ کر دیا ہو؟ نہیں۔ انفرادی طور پر کسی ایک جانور نے ایسا کیا ہوگا، اجتماعی طور پر سب مل کر جانوروں نے ایسا نہیں کیا۔ جبکہ انسان اجتماعی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فائدے کی خاطر باقی دنیا کے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اپنے فائدے کی خاطر دنیا کے باقی لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو فساد کی، پریشانی کی جڑ یہ خود انسان ہے۔ کیا کبھی درندوں نے کوئی تنظیم، کوئی کمیٹی بنائی؟ کبھی آپس میں جوڑ نہیں کیا کہ ہم مل کر انسانوں کو نقصان پہنچائیں؟ انسان مل کر کمیٹی بناتے ہیں اور اپنے فائدوں کے خاطر دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف میں دے کر انسان کہتا ہے ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، بھلا کیا؟ اکثر دیکھو دوسروں کو تکلیف میں دیکھیں گے کیا کہیں، ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا ہوا؟ آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر بھی آتی ہے۔ عجیب حال ہے انسان۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس حقیقت کو کھولا کہ پریشانی، فساد کی جڑ کیا ہے۔ محترم حضرات دیکھو، مچھلی جب بھی سڑنا شروع کرتی، گلنا شروع کرتی ہے تو ہمیشہ سر کی طرف سے سڑتی ہے، گلتی ہے۔ اسی طرح انسان میں فساد جب بھی آتا ہے ہمیشہ انسان کی طرف سے، اس کے دل کی طرف سے آتا ہے۔ سب سے پہلا عضو جو انسان کے اندر سڑتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی۔ جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور نبوت عطا کیا، وہ نور بصیرت عطا کیا، وہ نور فراست عطا کیا کہ انہوں نے صحیح اس بیماری کی نشاندہی کی اور علاج بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے ان فی جسد آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسد آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ آج یہ دل اتنا بگڑ چکا کہ آج انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے فائدے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایثار جس چیز کو کہتے ہیں وہ زندگیوں سے نکل گیا۔ جب انسان کے دل میں درد نہ ہو کسی کا تو پھر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا بتائیے، کئی مرتبہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں مچھر مر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے فلاں جگہ لاکھوں مچھر مر گئے، بڑی افسوسناک خبر ہے،
فلاں جگہ لاکھوں مکھیاں مر گئی. کبھی خبر آپ نے پڑھی؟ اس لیے انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لاکھوں مچھر مر رہے ہیں، لاکھوں مکھیاں مر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بالکل اسی طرح جب انسان خود غرض بنتا ہے تو دوسرے انسان اسے مکھی مچھر کی طرح نظر آتے ہیں. ان کے گھر اجڑ رہے ہوں، ان کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، آنکھوں کے سامنے وہ مر رہے ہوں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، تو اس کرنے والے کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ اپنی بات پر ڈٹا ہوتا ہے، میری چلے میری چلے، میری بات مانی جائے. اسی لیے انسان کے سنورنے اور بننے کے لیے اس کے دل کا سنورنا اور بننا ضروری ہے. اور دل کیوں نہیں سنور رہا؟ اس لیے کہ خود غرضی کی زندگی آ گئی. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھر لے، خوب ذکر کرے، خوب ذکر کرے، تو پھر انسان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہوگا. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا ایک درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا. چنانچہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایسا جذبہ بھر گیا کہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دکھائی کہ تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال خوب دیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کریں، لیکن ان کو جتلانا بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے جب رات ہوتی تو وہ ان کے گھر کے باہر دروازے پر بوریاں بھر کر مال ڈال جاتے، کھانے کی پینے کی چیزوں کی، اور پیغام چھوڑ جاتے تھے یہ آپ میری طرف سے قبول کر لیں. سامنے اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کہیں یہ مجھے شکریہ ادا کرنے کا بھی پابند نہ بن جائے. اتنی بے غرضی ہوتی تھی ان کی طبیعت. اللہ اکبر. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں جب انتقال ہوا تو غسل دینے والے نے دیکھا ان کے دائیں کندھے کے اوپر کالا نشان بنا ہوا ہے. حالانکہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے نازک بدن تھے، حضرت حسین و جمیل تھے. اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ نشان کیسا. اس نے لوگوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا جی ہمیں بھی معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہ چلا. لیکن جب انہیں دفن کیا گیا تو چند دن گزرنے کے بعد جو اس وقت کے نادار تھے، معذور تھے، بیمار تھے، ان کے یہاں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا. اللہ اکبر. تب یہ راز کھلتا ہے کہ وہ مشق لے کر رات کے اندھیرے میں ان مجبور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، مگر یہ کام اتنی خاموشی سے کیا کہ زندگی بھر کسی کو اس بات کا علم ہی نہ ہوا. آج کی دنیا بڑے بول بولتی ہے، ہمیں لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں. اور تعاون کیا جاتا ہے، سود کے اوپر ان کو قرضہ دیا جاتا ہے. نام امداد رکھا، ہم امداد کر رہے ہیں، اور امداد کیا؟ سود کے اوپر قرضے. اور وہ سود اتنا بڑھتا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ محنت کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر پاتے، یعنی باپ سے بڑا بیٹا ہو جاتا ہے. یہ آج کے پڑھے لکھے انسانوں کی امداد ہے. اور ایک دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور یہ امداد کیا تھی؟ ہر بندہ دوسرے کو اپنی پر فوقیت دیتا تھا. چنانچہ ایک صحابی کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، انہوں نے بکری کی سری اپنے دوست کے گھر پہنچا دی. دوست نے سوچا کوئی بات نہیں، میرا گزر ہو جائے گا، میں فلاں کے گھر دے دیتا ہوں. وہ دوسرے گھر گئی، دوسرے سے تیسرے گھر چلی گئی.
5 یا 7 گھروں میں جب پہنچی تو اس نے سوچا میں اپنے فلاں دوست کو بھیج دیتا ہوں، میری تو خیر ہے، ان کے گھر میں پکے گی، ان کے بیوی بچے کھائیں گے۔ انہوں نے وہ سری پھر انہی کے گھر میں بھیجی جہاں بکری ذبح ہوئی تھی اور جہاں سے سری وہ چلی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، ایک مرتبہ اچانک ایسے محسوس ہوا کسی کا وضو ٹوٹ گیا، بدبو محسوس ہوئی۔ اب صاف ظاہر ہے کوئی بندہ ان میں سے اٹھے گا، جا کر وضو کرے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں ہم سب وضو کی تجدید کر کے آئیں، سب وضو بنا کر لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، سب کے سب اسی لیے وضو کر کے آئے کہ ہمارے کسی بھائی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس کو قرآن مجید نے اپنی زبان میں کہا، رحماء بینہم، آپس میں وہ رحیم و کریم ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے درد کا درس، کہ وہ درد دل میں پیدا ہو جاوے۔ اگر ایک بندہ درد محسوس کر رہا ہے تو آنکھوں سے دوسرے کے آنسو ٹپک رہے ہیں، یہ اصل مقصود ہے۔ چنانچہ دور صحابہ میں مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک مہمان آیا، آپ کی خدمت میں ایک مہمان پہنچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کوئی ہے جو مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ وہ مہمان کو لے کر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں تو کھانا اتنا ہی ہے، ہم بچوں کو صرف کھلا سکتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو فرمانے لگے، اچھا بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو اور وہ کھانا دسترخوان پر لگا دو۔ بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو اور کھانا دسترخوان پر لگا دو۔ جب میں مہمان کو بلاؤں کھانا کھانے کے لیے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو جان بوجھ کر بجھا دینا تو اندھیرا ہو جائے گا۔ تو مہمان کھانا شروع کر دے گا اور میں اس کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتا رہوں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا تاکہ کھانا مہمان کے لیے کافی ہو جاوے، اس کا پیٹ بھر جاوے اور مہمان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم نے نہیں کھایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب مہمان کھا پی کے چلا گیا اس وقت روشنی چلا دی گئی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، وحی نازل ہوئی۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھوک لگی ہوئی ہے اگرچہ ان پر فاقہ ہو، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود یہ حالت ہے، اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ کیا تاریخ انسانیت ایثار کی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہماری تاریخ میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا درد بھر دیا تھا۔ ذرا بہت ہی دھیان سے سنیے، جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا کہ ان کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز ہے جس پر لکھا ہوا ہے، اور کچھ سینئر سٹیزن جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں یا جو معذور ہوتے ہیں یا عورتیں جو بوڑھی بیوائیں ہوتی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
اور ہر نام کے سامنے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کس نے اپنے ذمے لی. تو آپ وہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہیں، ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا نام تو ہے، ایڈریس بھی ہے، لیکن خدمت والے کا نام درج نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا اس بڑھیا کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، کوئی کام ہو تو بتا دیجئے. اس زمانے میں دو ہی کام ہوتے تھے، ایک گھر کی صفائی، دوسرا پانی باہر سے اندر پہنچا دینا. باقی کام تو گھر کے لوگ خود کر لیا کرتے تھے. تو اندر سے بوڑھی عورت نے جواب دیا، کوئی آ گیا تھا اور میرے گھر کے کام کر کے چلا گیا. پوچھا کب سے آ رہا ہے؟ کہنے لگی مدتوں سے آ رہا ہے. ان کا نام؟ وہ بڑھیا کہنے لگی نہ میں نے ان سے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی بتایا. اللہ اکبر. وہ بڑھیا کہنے لگی نہ میں نے ان سے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی بتایا. وہ آ کر دروازے پر کہتا ہے پردہ کر لیں، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. جب وہ کام ختم کر لیتا ہے تو کھٹکھٹا کے بتا جاتا ہے دروازہ کہ بھائی میں جا رہا ہوں، پھر میں باہر آ جاتی ہوں. نہ میں نے کبھی شکل دیکھی نہ میں نے کبھی نام پوچھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، یہ کون ایسا بندہ ہے بھائی، خدمت کر رہا ہے، نام بتانے کو بھی تیار نہیں. چنانچہ وہ بھی عمر فاروق تھے. اگلے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بڑھیا کے گھر پہنچ گئے. جب دیکھا تو پھر کام مکمل ہو چکے تھے. وہ بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. کہنے لگے بہت اچھا، اب عشاء کی نماز پڑھوں گا، عشاء کے بعد آؤں گا. عشاء کی نماز پڑھ کر بڑھیا کے گھر کے راستے میں بیٹھ گئے کہ ذرا میں اس بندے کو تو دیکھوں جو رات کے اندھیرے میں آ کر اس طرح کام کرتا ہے، کتنے اخلاص والا کام کر رہا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. جب گہری رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، لوگ گہری نیند کے آغوش میں چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا چلا آ رہا ہے، اتنا آہستہ کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاؤں اٹھا کر رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، قریب آئے تو آپ نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ جواب میں امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المؤمنین اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آ کر کرتے ہیں؟ تو بتائے کہ ہاں میں کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین تو ننگے پاؤں چل رہے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. تو پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ تو فرمایا میں جوتا گھر اتار آیا، اس وجہ سے کہ رات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں گلی میں چلوں، میرے قدموں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے. یہ انسانیت کا دور آج کسی کے سینے میں ہے؟ تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے دلوں کو سنوارا اور دلوں میں انسانیت کا غم رکھ دیا. اس کی وجہ سے پھر ان کے لیے احسان کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال دینا، یہ سب باتیں ان کے لیے آسان تھی. وہ احسان چڑھانے کے لیے نہیں کرتے تھے. آج تو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی ملک پر احسان چڑھاتے ہیں تو اس پر قرضے کا سود معاف کر دیتے ہیں. یہ آج کے دور کا احسان ہے پڑھے لکھے انسانوں کا کہ جی ہم نے تو تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے نا، اس قرضے کا سود معاف کر دیا، ہم نے تم پر بڑا احسان کر دیا. آپ ذرا فرق کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو معاشرہ دنیا کو دیا، حقیقی انسانیت کی تعلیم دی، انہوں نے دلوں کو سنوارا، انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا.
نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں میں آپس میں الفتیں، محبتیں، سچ کی زندگی، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں کو تالا نہیں لگاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے راستہ چلتے ہوئے اگر کسی کا اونٹ سے کمبل نیچے گر جاتا تو اس کمبل کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ سالوں کے بعد اگر کبھی وہ لوٹتا تو کمبل مٹی پانی کے پڑنے سے گل چکا ہوتا، مگر پڑا اسی جگہ ہوتا تھا۔ کیا سچ کی زندگی تھی، کیا عزتوں کی حفاظت والی زندگی تھی۔ یہ انسانیت کا درس اس لیے تھا کہ دل سنور چکے تھے، بن چکے تھے۔ لہذا محترم حضرات، آج اسی بھولے ہوئے سبق کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہی سبق آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ دور صحابہ کے بعد بھی ہماری تاریخ میں بہت ساری ایسے مثالیں ہیں اثار اور قربانی کی، ذرا دھیان سے سنیے۔ اور ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کے کسی حاکم نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے حق سچ بات ٹھونک بجا کر دی، اس کو برا لگا تو اس نے چند حضرات کو گرفتار کروایا اور چاہتا تھا کہ ان کو قتل ہی کروا دیا جائے۔ لیکن جب اس نے ان کو دیکھا کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں اور جلاد گردن اڑانے والا ان کے سامنے ہے، تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے، پھر باقی لوگ تھے۔ اس کے دل میں حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی، عظمت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں باقی ایک دو کو قتل کروا دوں اور ان کو میں بہانہ بنا کر رہا کر دوں، چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس نے کہا جی یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اس کی بجائے دوسری جگہ پہ ادھر آ جاؤ۔ مقصد یہ تھا جب نئی جگہ پر آئیں گے تو ترتیب بدل جائے گی۔ جب نئی جگہ پر آئے تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے، پھر اس نے بہانہ بنایا کہ نہیں ان کو ذرا میرے قریب لا کر قتل کرو۔ دیکھا کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے۔ اب اس نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ترتیب بدلنی، مقصد دوسرے کو قتل کر دینا۔ ترتیب بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں، مگر آپ کو بہانے سے معاف کر دوں۔ مگر تینوں جگہ آپ آ گئے، آگے ہی آگے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں تینوں جگہ اس لیے آگے رہا کہ آپ پہلے مجھے قتل کریں گے، جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر مجھے بھائیوں کو زندہ رہنے کا اور موقع مل جائے گا۔ کیا حسن ہے اس سوچ کا، کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی، اتنا بھی انسان دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھے اچھے اخلاق آتے ہیں نبوت کی تعلیمات سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو انہوں نے اخلاق اپنی امت کو سکھائے۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیاں دور ہو جاویں تو ان پریشانیوں کا حل ہمیں باہر نہیں ملے گا، اندر ملے گا۔ تو آج کی اس محفل میں عہد کر لیجئے ہم اپنے دلوں کو سنواریں گے، سدھاریں گے، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں گے اور دلوں کو بنائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں گے۔ ایسے بھریں گے کہ اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے اور انسانیت کا درد ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ محترم حضرات، دیکھیے دو گروہ، دو جماعت ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بالکل زیرو، کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں۔ ایک تو وہ ہے جو خدمت سے، خدا عبادت سے جنت ملتی ہے کہہ کر صرف بندوں کی خدمت میں لگے اور بندوں کی فکر کرے، بندوں کے کام کاج آئے، لیکن اللہ کی عبادت چھوڑ دے، نمازوں کا اہتمام نہ ہو۔ یہ لوگ زیرو قسم کے۔ دوسرا گروہ وہ ہے عبادات، نوافل وغیرہ
اس پر تو زور دیتے ہیں، لیکن خدمت خلق، بندوں کی فکر بالکل نہیں. یہ بھی مریض وہ بھی مریض، یہ بھی زیرو وہ بھی زیرو. جس طرح اللہ کے حقوق ہیں بندوں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے حقوق کی رعایت کرنے والے کامیاب ہیں. اللہ پاک کی نظر میں یہ گروہ کامیاب ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. محترم حضرات، آج آپ کو ایک بات بتانی ہے، واقعتاً آپ خوش ہو جائیں گے. ایک خاتون جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ کے غضب و غصے کے جوش دینے میں مصروف تھے، وہ ایک ٹائمز آف انڈیا اخبار کی خبر سے معلوم ہوا کہ بالی ووڈ کی مسلم اداکارہ، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی ثنا خان نے اس غلاظت اور گندگی بھری زندگی سے برسر عام انہوں نے توبہ کر لی. ان کی پروفائل پر اردو کا بیان بھی موجود ہے. اس گندگی بھری زندگی سے توبہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سوال ان کے احساس پر قبضہ جمائے ہوئے تھا. یہ سوال ہمیشہ ان کو ستاتا تھا. اس کا جواب انہوں نے اسلام میں تلاش کیا تو اللہ کی جانب سے ہدایت کا پروانہ مل گیا. ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے وہ قابل ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے راستے پر باقی رکھے اور اسلامی احکام کا انہیں پابند بنائے. محترم سامعین، ان خاتون کا ایک لیٹر بھی ہے جو فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے انہی کے الفاظ میں سنایا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیں. اور وہ مرد و جوان اور وہ لڑکیاں اور وہ خواتین دھیان دے جو ناچ گانوں کو پسند کرتے ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس گندگی سے نکلنے پر وہ کتنے خوش ہیں اور کیسے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں. وہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں اور بہنوں، آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں. میں سالوں سے شوبز یعنی فلم انڈسٹری کی زندگی گزار رہی ہوں اور اس عرصے میں مجھے ہر طرح کی شہرت، عزت اور دولت اپنے چاہنے والوں کی طرف سے نصیب ہوئی، جس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. لیکن اب کچھ دن مجھ پر یہ احساس قبضہ جمائے ہوئے ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ وہ دولت اور شہرت کمائے؟ کیا اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا اور بے سہارا ہیں؟ کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے؟ ان دو سوالوں کے جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں. ان دو سوالوں کا جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں، خاص طور پر اس دوسرے سوال کا جواب کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا. اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کی زندگی اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ اسی صورت میں بہتر ہوگی جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور صرف دولت و شہرت کو اپنا مقصد نہ بنائے، بلکہ گناہ کی زندگی سے بچ کر انسانیت کی خدمت کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. اس لیے میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں اپنی شوبز یعنی فلم انڈسٹری کی زندگی چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا پکا ارادہ کرتی ہوں. تمام بھائی اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں، نیز آئندہ میرے عزم و ارادہ یعنی اپنے خالق کے حکم کے مطابق اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر استقامت نصیب فرمائیں. آخر میں تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ مجھے کبھی شوبز کی یعنی ناچنے گانے کے کسی کام کے لیے دعوت نہ دیں. بہت بہت شکریہ من جانب ثنا خان. محترم حضرات، یہ تھا ان کا لیٹر جو شکریہ پر ختم ہوا. ٹھیک ہے،
محترم حضرات انہوں نے توبہ کر لی، ان کی توبہ قبول ہے، اللہ پاک کو بے حد پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ناچ گانا میک اپ ڈانس دیکھ کر جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کا کیا ہے؟ اللہ پاک ان سب کو بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی گندگی سے پوری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات چند اعلانات ہیں، ذرا دھیان سے سنیے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار دوست احباب میں سے پہلے کے پرانے لنک پر آج کے بیان کو ٹرائی کر رہا ہو تو آپ یہ نیا لنک ان کو بھیج دیں جس لنک پر آپ بیان سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہی لنک چلتا رہے گا۔ گزشتہ کل بہت سارے پریشان ہوئے ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان تک جو ہے یہ نیا لنک بھیج دیں جس لنک پر آپ جو ہے بیان سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہی لنک جو ہے چلتا رہے گا۔ دوسرا اعلان ہے کہ پچھلے تمام بیانات جس میں حیرت انگیز فائدہ مند طبی نبوی دوائیں غذائیں قرآن حدیث کی بہترین قیمتی باتیں سچے واقعات کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو الاتھنی اسلامی ٹیوب مولانا حبیب اللہ سرچ کریں۔ تیسرا اعلان ہے، گزشتہ مرتبہ بھی آپ کو بتلا گیا تھا کہ اگر آپ امت کو بالخصوص ہماری اس بڑی سامعین کی تعداد کو، سکتی امت کو کوئی مجرب ٹوٹکا، کوئی نسخہ جو انسان کو دواخانے کے ہزاروں روپیوں سے نجات دلاتا ہو تو ضرور میرے اس نمبر پر 9945508352 پر میسج کریں۔ آپ کی امانت سارے سامعین تک انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی۔ چوتھا اعلان یہ کہ آپ اپنی مخصوص دعا میں اسی طرح اپنے اعمال کے بعد خصوصی طور پر اس مجلس کی قبولیت اور ترقی کے لیے اور استقامت کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اور پانچواں اعلان یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، اگر بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو باہر والے وقت دے کر بگاڑ دیں گے، بچوں کو پیار محبت نہیں دیں گے تو باہر والے پیار محبت میں پھنسا کر زندگی برباد کر دیں گے۔ بس اسی طرح آپ صحیح مجلس کی اشاعت نہیں کریں گے تو لوگ بد عقیدوں سے جوڑ کر آخرت برباد کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس لنک کی خوب اشاعت کریں، اس کی اہمیت انہیں بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات ایک وظیفہ بتانا تھا، بہت ہی خاص ہے، انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے اس لیے آئندہ جو ہے وہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، وہ قیمتی زیورات اگر آپ کے گم ہو گئے ہوں یا سواری یا پیسے گم ہو گئے ہوں، کسی نے چوری کر لی ہو، چوری ہو گئے ہوں، یا آپ کا کوئی عزیز لاپتہ ہو یا کوئی آپ کے پیسے نہ لوٹا رہا ہو، بالکل دینے کے لیے تیار نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو وغیرہ، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ وہ وظیفے کے ساتھ اس کی تفصیل اور ترتیبی بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، محترم سامعین کرام، آج جو ہے دعا کی درخواست کے لیے 38 نام آئے ہیں، 40 کے قریب نام آئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بیٹے کے موبائل پر بھی آئے، بڑے بیٹے کے موبائل پر بھی آئے، دونوں حافظ صاحب کے موبائل پر، اور مجھے الگ سے آئے، تو ٹوٹل جو 40 کے قریب ہیں۔ براہ کرم ایسا نہ کریں، اس سے بہت ہمیں دقت ہوتی ہے، سننے والے لوگ بھی اکتا جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو پرانے۔ بہرحال آپ سے درخواست ہے، اب آئندہ جو ہے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی کیا محروم ہوا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے، مرحوم ہے، تو ان کا نام جو ہے آپ کو نمبر پتہ چل گیا ہے، میرے نمبر پر میسج کر دے، میں انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، ان کے حق میں دعا بھی کروں گا۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ آپ اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ذریعے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وفی روایت من حفظها۔ حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے کم سو نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں، اور خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔
یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات نام ہیں، ان صفات نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ الباری یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوهاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الآخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعالی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرؤوف یا اللہ مالک الملک یا اللہ ذو الجلال والاکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانع یا اللہ الضار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البدیع یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ الصبور یا اللہ۔ درود شریف پڑھیے، دعا ہوگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تقریباً 40 کے قریب نام آئے ہوئے ہیں، اس میں بعض جو ہے بیمار ہیں اور بعض اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے۔ کراڑ ہے، ستارہ ہے، کولہاپور ہے، اسی طرح اتھنی ہے، اسی طرح گوکاک ہے، ان مختلف جگہوں سے اتنے بے شمار نام آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو صحت نصیب فرمائے، مرحومین کی بال مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا لا طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لا دینک۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا۔ اللہم انا نعوذ بک من السجن والقید والسعود۔
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما حييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام یا غفار الذنوب یا ستار العیوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، صغائر کبائر، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. آخرت کا دھیان اور شوق ہمیں نصیب فرما. ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلنے کی، نامرضیات سے بچنے کی ہمیں پوری توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے نکال دے. اللہ دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری عطائیں ہمارے قریب کر دے. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے رحمت کی چھاؤں میں لے لے، اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنے مدد میں ہم سب کو لے لے. اے اللہ ہمیں سکون نصیب فرما، ہمارے دلوں کو چین نصیب فرما. اے اللہ جن کی نیندیں لٹ چکی ہیں انہیں سکھ کی نیند نصیب فرما. دنیا کے ٹھوکروں سے ہماری پوری حفاظت فرما. مخلوق کا محتاج اور دست نگر بننے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں. اپنی رحمت کی چھاؤں میں اور اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے. اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، ان سب پر اپنے نام کی برکتوں سے سلامتی بھیج دے. یا سلاموں کی برکت سے ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. کفایت و کفالت، حفاظت و برکت کو اے اللہ عام فرما دے. اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے دکھوں کو ختم فرما، ہمارے دردوں کے اندر اے اللہ تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے. اے اللہ ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما. اے اللہ اس کورونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما دے. تیرے قہر غضب غصے کو ختم فرما دے. سارے عالم میں امن و امان کے فیصلے فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے صوبوں کی، پورے عالم کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما. الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا اس میں جو ڈھسے جا چکے ہیں سب پر سلامتیاں بھیج دے. اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں اور ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے. اللہ ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے. اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں اپنی مدد کو ہم پر بھیج دے، سلامتی بھیج دے. اللہ سب پر کرم فرما دے، فضل فرما دے. الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے. الہی اس آفت کو، اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے، اپنے ہمیں رحمت دے دے، بھرپور ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے حلال، وسیع کشادہ، بابرکت، فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. انسانیت کا غم ہمیں نصیب فرما. ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما. جو باتیں سنے ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما. ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاق نصیب فرما. ہمارے اولاد، ہمارے نسلوں کو اے اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق نصیب فرما. ہمیں حسن اخلاق، حسن تدبیر، حلم و صبر والی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. ہمیں فراست صادقہ، وسعت حوصلہ، وسعت ظرف نصیب فرما.
برا چاہنے والوں کی برائی سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے ماضرہ عمال فرما دے۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہمارے اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنے شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، عافیت والے لقمے نصیب فرما، ہمیں عافیت والے لمحے اور گھڑیاں نصیب فرما، عافیت والا رزق، عافیت والی صحت، عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما، ہمیں عافیت والی آنکھیں، عافیت والا دل، عافیت والی اولاد، عافیت والا گھر، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے۔ اللہ نے عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں ذاکرات، شاکرات، قانتات، عابدات و عارفات میں سے بنا دے۔ مقام فنا و بقا سے کیف نصیب فرما۔ خواتین کو عفیف و پاک دامن بنا دے، انہیں حیا اور غیرت کا مادہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت کے دروازے، اے اللہ راحت کے خزانے، برکت کے خزانے، سلامتی کے خزانے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما۔ اے اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو دور فرما دے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ کی نحوست و خباثت، اس کی غلاظت سے ہر گھر کی ہر فرد کی حفاظت فرما۔ سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی اور زناکاری سے ہمارے معاشروں کو پاک فرما دے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ نمازوں کی اہمیت نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، سستی غفلت کو ختم فرما دے۔ الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ان کے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالیاں، جنت والے خوشیاں نصیب فرما، ان کے پریشانوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ انہیں ہر طرح چین و سکون نصیب فرما، روزی میں کمائی میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ جو مانگا گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما۔ آج تک جتنے بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللہ پاک سے اپنی حاجتیں طلب کریں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔